أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دوستو، ایک رات کا قصہ ہے۔ میرے نبی چارپائی پر لیٹے، کبھی یوں پہلو بدلیں، کبھی یوں پہلو بدلیں، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جائیں، پھر یوں ہو جائیں، آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر باندھ بنا ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو لگایا اور یوں نیچے جھک گئے، جھک گئے۔ آئے یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئی، یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی ہوئی ہے، میں جبوتی چاٹ گیا ہوں، بڑے فقیر دیکھے ہیں کیمرون، بہت فقیر، لیکن ایسا فقیر کوئی نہیں دیکھا اس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے اور اس کی امت اسی روٹی کے پیچھے کبھی سود، کبھی چوری، کبھی ڈاکے، کبھی قتل، کبھی زنا کے اڈے، کبھی شراب کے اڈے، کبھی جوئے کے اڈے، کبھی رشوت کے بازار، کبھی سود کے بازار، کبھی سٹے کے بازار، کبھی ذخیرہ اندوزی کے بازار۔ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، اے یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا؟ تو عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں۔ کہ عائشہ ایسے بھوک میں اللہ سے ملوں گا نہیں مانگوں گا۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں چلا جاؤں گا۔ چلو خود تو بھوکے جا رہے ہیں، اولاد کے لیے تو ہاتھ اٹھا جاتے ہیں، اولاد کے لیے بھی دعا کر گئے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب آل محمد کی روٹی کبھی پوری نہ ہو، گزارے کی کر دے، گزارے کی کر دے۔ جن کو ریحانتی من الدنیا، میرے جنت کے 2 پھول ہیں دنیا میں، ایک حسن ایک حسین، جن کو گود میں بٹھا رہے، ہاتھوں پہ اٹھا رہے، کندھوں پہ اٹھا رہے، اور گھر میں جا کر گھوڑا بن رہے، ہاتھ ٹیک رہے، پاؤں ٹیک رہے۔ حسن حسین کو خود آؤ بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے۔ کیا پیار کیا ہے ان بچوں سے۔ پھر ان سے سر اٹھا کے پوچھ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ کیف مطیتکما، تمہاری سواری کیسی ہے؟ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کی خوشخبری، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ دنیا سے جاتے ہوئے بیگمات کو بلایا، 12 ربیع الاول، سب کو رخصت کیا سکون کے ساتھ، بیٹی کو بلایا رخصت کیا سکون کے ساتھ، علی کو بلایا رخصت کیا سکون کے ساتھ۔ آخر میں حسنین، میں نے انہی کی محبت میں اپنے مدرسے کا نام حسنین رکھا ہے، اسکول بنایا اس کا نام بھی حسنین رکھا ہے، مدرسے بنائے جتنی شاخیں سب کا نام حسنین رکھا ہے۔ آخر میں ان کو بلایا اور جو یوں ہاتھوں میں لیا ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا ہوگا، ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ نے بتا دیا تھا حسین کو سینے سے چمٹا کے آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے ہچکیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا فرشتہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت ذبح کر دے، مجھے وہ مٹی دکھائی گئی ہے جہاں اس کا خون گرے گا۔ ان کے لیے تو گنجائش مانگ لیتے، چلو اپنے لیے تو بھوک مانگ، ان کے لیے تو روٹی مانگتے، جن کے بغیر جن کو دیکھتے نہیں تھے تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ نماز میں سجدے میں حسن پیٹھ پہ چڑھ گئے، کبھی حسین پیٹھ پہ چڑھ گئے، سجدے لمبے ہو رہے، نفل نماز نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نماز، با جماعت نماز، مسجد کی نماز، اور سجدہ لمبا ہو رہا ہے۔ پچھلے سوچ رہے ہیں آپ فوت ہو گئے،
اگلی صف والے دیکھتے ہیں تو بچہ بیٹھا ہو، کبھی حسن کبھی حسین، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، کئی دفعہ کا واقعہ ہے، دونوں بھائی باری باری۔ ایک صحابی نے ہاتھ آگے بڑھ کے نیچے اتارنا چاہا، اپنے بغل میں سے دیکھا ہاتھ آگے آ رہا ہے، یوں اشارہ فرمایا مت کہو میرے بچے کو کچھ نہ کہو، جب تک وہ نیچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اتنی محبت۔ جب حسن پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا جنگجو کا نہیں، حسن اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی خود دلیر شجاعت ہے تو وہی اسی پر ہے نا، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام میرے اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، آج تک کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں، حسن حسین کی کشتی ہو رہی ہے، حسین کو شاباش دے رہے ہیں، شاباش حسین، شاباش شاباش۔ ماں بول پڑی فاطمہ یا رسول اللہ، اب حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ اب نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ جن کی کشتی کروانے جبریل آئے وہ کیسی ہستیاں تھیں، ایک کے نیزے پہ چڑھنا نصیب ہوا، ایک کا زہر میں تڑپ کے جان دینا نصیب ہوا، اپنی اولاد کے لیے بھی دکھ مانگا اور اس دھوکے سے نکال دیا۔ اب تم نکلو نہ نکلو، چڑھتے سورج میں بھی کہو کالی رات ہے، تو اس کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اس اندھیرے سے نکال دیا کہ دنیا کا آنا عزت نہیں اور جانا ذلت نہیں، دنیا کی معراج کامیابی نہیں اور دنیا میں گمنامی ناکامی نہیں ہے۔ کامیابی کا پیمانہ وہ جو اللہ نے بنایا، ناکامی کا پیمانہ وہ جو اللہ نے بنایا۔ فتح کا نام کامیابی نہیں ہے، شکست کا نام ناکامی نہیں ہے۔ کامیابی صرف اللہ جن سے راضی ہو ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے، وہ فتح یاب بھی ہوتے ہیں، شکست بھی کھاتے ہیں۔ ناکامی صرف ان کا مقدر ہوتی ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ فتح یاب بھی ہوتے ہیں، شکست بھی کھاتے ہیں۔ شکست اور چیز ہے، ناکامی اور چیز ہے، فتح اور چیز ہے، کامیابی اور چیز ہے۔ شمر کی تلوار لہرا رہی ہے، ابن زیاد غرا رہا ہے، عمر بن سعد جھنڈا لہرا رہا ہے، اور اہل بیت کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ کسے کامیاب تھا؟ فاتح ابن زیاد ہے، میں مانتا ہوں۔ کامیابی کا صحرا کس کے گلے میں ہے؟ کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ہے؟ کامیابی کا صحرا کس کے سر بندھا ہے؟ عزتوں کی چوٹیوں پر کون پہنچا ہے؟ میرے نبی نے دکھ اپنے گھر رکھے۔ محبت کیا کرو اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے خاندان سے، کہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ کون اپنی اولاد کے لیے فقر مانگتا ہے؟ اور نہ ہی مانگو، کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگ، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ میں بھی جرمنی میں تھا تو ایک نوجوان آیا، کہا جی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تو مجھے جوش چڑھا۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے بھی امتحان میں ڈال جیسے ابراہیم کو ڈالا۔ کہا مولانا پھر جو دکھ دیکھا ہے کہ میرا روما تڑپ کے رہ گیا۔ میں نے کہا جی حماقت تو نے کیوں کی؟ سب سے بہترین دعا، ساری دعاؤں کا نچوڑ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، وفی الآخرۃ حسنہ، میری آخرت بھی اچھی کر، وقنا عذاب النار، مجھے جہنم سے بچا۔ یہ دعا سب سے